شوٹرز نے امیر مصعب کو اس میں ایک طریقے سے نامزد کر دیا. امیر بلاج زیادتی ہو گئی, اسے قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جنگ اس حد تک بھڑک جائے کہ پھر میں ہی میں ہوں. ہوا امیر بلاج مرڈر نہ ہوتا اگر اس کے رائٹ لیفٹ ایسے لوگ موجود نہ ہوتے. حسن شاہ مورلی بھی کرپٹ تھا, اس کے اندر انسانیت کے مادے کا بھی فقدان تھا. مسلمان بڑے خطرناک تھے اور وہ پرانے وارداتیے تھے, اور پرانے وارداتیے شاید پولیس کے ہتھے نہ چڑھتے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اے ڈی ملک اور آج ایک بار پھر بات کریں گے امیر بلاج قتل کیس کے متعلق کہ آج اس کیس میں یا پھر جو تیفی بٹ کے بہنوئی کو قتل کیا گیا اس میں جو ان کے جو قاتل ہیں, جو شوٹرز ہیں, پولیس نے ان کو کہاں سے گرفتار کر لیا. آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات کروائیں گے آپ پولیس کے سینئر انسپیکٹر ظہیر الدین بابر صاحب سے, جو کہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہی ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور یقیناً اس 50 سالہ دشمنی کی یہ ایچی بیچی کو جانتے ہیں. آج ہم ان سے کچھ ایسے سوالات کے جواب لیں گے جو یقیناً آپ بڑے عرصے سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں, ان سے یہ سوال کریں جو بار بار آپ کومنٹ سیکشن میں ہم سے سوال کرتے تھے کہ جی آپ یہ جو صلح کی جو بات کی جا رہی ہے اس سے پہلے تیفی بٹ کو گرفتار ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صلح ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن سب سے پہلے ظہیر الدین بابر صاحب سے ہم سوال کریں گے کہ یہ جو شوٹر جنہوں نے تیفی بٹ کے بہنوئی کو قتل کیا ہے, یہ شوٹر اصل میں ہے کہاں کے اور ان کو کس نے ہائر کیا تھا اور پھر ان کو گرفتار کہاں سے کیا تھا. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. بتائیے گا کہ یہ جو شوٹرز گرفتار کر دیے آپ کی پنجاب پولیس کے جو افسران ہیں, جو دن رات جو مشقت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور ایسے جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کرتے ہیں, ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آتے ہیں, تو بتائیے گا کہ یہ کہاں سے گرفتاری ہوئی ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا میں گفتگو کروں. دیکھیں, ملزمان کی گرفتاری کی نسبت ایک پریس کانفرنس ہو چکی ہے, اور جب بھی کوئی ملزمان گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک شخص کی ایفرٹ نہیں ہوتی, بالکل ٹیم ہوتی, کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے, اور تقریباً پولیس کے تمام مجے ہوئے جو افسران ہیں وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ تک جو بھی خبریں پہنچی ہیں ٹھیک ہے وہ پولیس کے سورس سے آئی ہیں, بالکل, تو یقیناً وہ درست ہوں گی. ٹھیک ہے. اس میں جو میجر کردار جن جن لوگوں نے ادا کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں, ان کو اس کی بالکل ان کی پذیرائی بھی ہونی چاہیے اور ان کو اس میں انعام بھی ملنا چاہیے. یہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں تمام افسران اور شوٹرز جو ہیں وہ بھی لاہور سے بلانگ کرتے ہیں. شوٹرز کی انفارمیشن کیسے پاس ہوئی اور وہ کیسے پتہ چلا کہ یہ کہاں کہاں پہ ہیں, اس میں ایک پولیس افسر کا بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی ان کا نام نہیں لینا چاہتا, اچھا, کیونکہ یہ تفتیش جو ہے یہ ابھی انڈر پروسیس ہے, تو اس طرح سے پھر وہ بھی اپنے ان کی بھی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. لہٰذا میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ تک جو جو باتیں پہنچی ہیں جیسے پہنچی ہیں وہ درست پہنچی ہیں. ملزمان بڑے خطرناک تھے اور وہ پرانے وارداتیے تھے, اور پرانے وارداتیے شاید پولیس کے ہتھے نہ چڑھتے اگر پولیس کے منجے ہوئے کردار ان کی گرفتاری کے لیے کوشش نہ کرتے. سر, یہ ان ملزمان کا کوئی پہلے بھی کوئی کرمنل ریکارڈ ہے؟ جی, کرمنل ریکارڈ ہے ان کے, بالکل. ان کا ایک تو بیچ میں سے ایسا بھی ہے جس کا بھائی جو ہے وہ پولیس انکاؤنٹر میں فارغ ہو چکا ہے. ڈکیتی کے ان کے پرانے معاملات ہیں, سابقہ کرمنل ہیں, ان کی ہسٹری موجود ہے, سی آر او ریکارڈ موجود ہے. اچھا سر, یہ ملزمان جو 4 جن میں سے ایک شوٹر کی تصویر جو ہے سب سے پہلے میڈیا کو دی جاتی ہے پولیس کی طرف سے کہ یہ ہم نے ملزم جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کر دیا ہے. اب اس ملزم کا نام جو مبینہ طور پر اظہر بتایا جا رہا ہے, اب وہ حقیقت میں اظہر ہے یا نہیں ہے, یا اس کا نام حقیقت میں کیا ہے, یقیناً آپ اس میں جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے. کریکٹ نیم ہے, نام بالکل درست ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, ناجی کر کے
بعض جگہوں پہ نام لیا جا رہا ہے, کئی اور نک نیمز بھی ہوں گے اس حوالے سے, تو وہ پرانا کرمنل ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پرانا کرمنل جو ہے وہ ساندہ اسلام پورہ والی سائڈ پہ اس کا بہت عمل دخل اسی سائڈ کا وہ رہنے والا. ٹھیک ہے. اچھا سر, سب سے پہلے جو اس کیس اور اس لڑائی کی دوبارہ سے جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امیر بلاج کے قتل کی. اب امیر بلاج کا قتل جس ماحول میں ہوا, جہاں پر ہوا, سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک شادی میں بطور مہمان گیا تھا, اور اس شادی میں جو ایک شوٹر جو کہ ایک بطور کیمرہ مین بن کر یا پھر جو بھی بن کر وہ اس شادی میں آ جاتا ہے اور وہ آ کر امیر بلاج کو قتل کر دیتا ہے. آج تک اس شوٹر کو مارنے والا شخص, وہ چاہے امیر بلاج کے ہی سیکورٹی گارڈ میں سے کوئی ایک تھا یا پھر وہ کون شخص تھا, کیونکہ سامنے نہیں آ سکا کہ کس کی گولی سے وہ شوٹر مارا گیا تھا جس نے امیر بلاج کو قتل کیا تھا. تو وہ کون ہے اب تک شاید یقیناً آپ کو تو اس کے بارے میں علم ہوگا. دیکھیں ملک صاحب, ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پولیس آفیسر, اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ عوام الناس تک اتنی ہی چیزیں پہنچنی چاہیے جتنی وہ ڈائجسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا نیشنل ایشو نہیں ہے. ہمارے ملک کے اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, بالکل, جس میں بے روزگاری ہے, تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں, افراط زر کے مسائل ہیں, اس کے علاوہ ہمارے نرخ نامے جس حد تک بڑھ چکے ہیں وہ مسائل ہیں. تو عوام کو اس الجھن میں مبتلا کر کے کہ وہ یہ گتھی سلجھانے لگ جائیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہو جائے گی. اچھا جی. اور قبل از وقت ہو جائے گا. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام چیزیں بالکل وہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج طرح نظر آ جان گیا کہ کون کب کیسے کیا ہوا. یعنی کہ آپ ابھی بھی اس کو تھوڑا سا یعنی کہ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا. وہ امیر بلاج زیادتی ہو گئی, اسے قتل نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ سازش رچی گئی. دونوں خاندانوں کے درمیان ایک دشمنی کی بنیاد جو بہت عرصہ سے آپ کے علم میں ہے کہ چلی آ رہی تھی, اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ پھر لاوا پھٹنے کے لیے راستہ دیا گیا. اور ایک ایسا راستہ, ایک کانسپریسی اس کے پیچھے پوشیدہ ہے کہ یہ دوبارہ سے ایک دفعہ یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا. ظلم ہوا, امیر بلاج مرڈر نہ ہوتا اگر اس کے رائٹ لیفٹ ایسے لوگ موجود نہ ہوتے کہ جو چاہتے تھے کہ دونوں خاندانوں میں سے قتل عام ہو. سر, کون لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ دونوں خاندان کے جو افراد ہیں, جو اس طرح کے خوبصورت نوجوان اس سے پہلے جو مارے گئے, وہ بھی یقیناً کسی کی ماں کے بیٹے تھے, اور اب جو نئی جو اس آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں, ان کو کیا مقاصد ہیں؟ یہ وہی لوگ تھے جی, جن میں سے ایک احسن شاہ تھا کہ جس کی یہ خواہش تھی کہ میں چونکہ اس فیملی کے اتنا قریب ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ اپنی ہی آگ میں جھلس کے ان کا خاتمہ ہو جائے. یہ دونوں فیملیز, دونوں خاندانوں کی پرانی دشمنی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے زندہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور یہ اس حد تک بڑھتی چلی جائے کہ پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے, اور میں ایک وڈا ڈان بن کے ابھروں اور یہ ساری گدی سنبھال لوں. اصل میں احسن شاہ کا یہ مقصد تھا. احسن شاہ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جنگ اس حد تک بھڑک جائے کہ پھر میں ہی میں ہوں. اگر سر احسن شاہ کی طرف توجہ نہ جاتی, احسن شاہ گرفتار نہ ہوتا, دوران تفتیش وہ ایسے ایسے انکشافات نہ کرتا جو کہ شاید آگے مستقبل میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں, کہ اگر وہ انسان اس سارے سنیریو کو ٹیک آف کر جاتا تو شہر لاہور کا جو ماحول تھا وہ کیسا ہوتا؟ احسن شاہ مورلی بھی کرپٹ تھا, اور اس کے اندر انسانیت کے مادے کا بھی فقدان تھا. وہ ایک ایسا کرمنل بن کے اس معاشرے کے سامنے آتا کہ یہ معاشرہ شاید اس بدنما شکل کو از خود برداشت نہ کرتا. وہ ایک بھیانک چہرہ تھا جو
खूबसूरत परीनुमा शक्ल में लोगों को धोखा दे रहा था और उसके चेहरे के, उसके खदोखाल से लोग धोखे में मुब्तला थे। बिल्कुल। कि वो जो उसने मास्क उसके चेहरे पे था, उसका बातन वैसा नहीं मासूमियत का जो मास्क जी, उसका बातन वैसा नहीं था। उसका बातन बहुत डार्क था, बहुत स्याह था, बहुत बदनुमा दागदार बातन था। अच्छा सर, अब जो जावेद भट्ट का जो कत्ल है और इस कत्ल के पीछे अमीर बलाज के भाई अमीर मसब के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने इन तमाम शूटर्स को हायर किया, कुछ पैसे दिए और इनको घर देने के भी जो है वो वादे किए गए थे कि जी आपने ये काम करना है तो हम आपको इस तरह से नवाजेंगे। इसमें कितने को सदाकत है? अभी ताज़ा तरीन एक तफ्तीशी अफसरान, बड़े माहिर तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल पैनल तश्कील दिया गया है, ठीक है, जो इस केस की तफ्तीश करेगा। ठीक है, पहले जो पुलिस अफसरान इस केस की तफ्तीश कर रहे थे वो भी बहुत माहिर थे, ठीक है, उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है। लेकिन इस तफ्तीश को फूल प्रूफ बनाने के लिए और इसको बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर, इसके अंदर से तमाम अबहाम दूर करने के लिए, पब्लिक के जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए एक बाकायदा पैनल बना दिया गया, ठीक है, और वो पैनल इस तफ्तीश को हतमी नतीजे तक लेके जाएगा। ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि अब तक जो पुलिस के पास शवाहिद हैं, जिस एविडेंस को बेस कर रही है पुलिस, वो शूटर की तरफ से दिए गए बयानात हैं। शूटर्स ने अमीर मसब को इसमें एक तरीके से नामजद कर दिया है, ठीक है, उन्होंने तमाम तर इल्ज़ाम अमीर मसब पे आयद कर दिया है कि हमें हायर किया भट्टी ने अमीर मसब के कहने पे, और शूटर्स ने तो यहां तक भी बयान दिया कि हमारी फिजिकली अमीर मसब से इसमें मुलाकात भी हुई है। अच्छा, जो कि एक क्वेश्चन है कि अमीर मसब एक पढ़ा लिखा लड़का, वो किसी भी शूटर से बराह रास्त मुलाकात क्यों करेगा? उसकी शायद एक ही वजह हो सकती है कि वो इतना जज्बाती था, वो इतना दुख में था कि वो नफ्सियाती तौर पे डिप्रेशन में चला गया था अपने भाई के कत्ल की वजह से, कि उसको समझ ही नहीं आई और उसने शूटर्स के साथ बराह रास्त मुलाकात कर ली। बसूरत दीगर एक ज़ई शऊर शख्स, जबकि उसके पास एक ऐसा बंदा मौजूद था कि जो उन्हें हायर कर सकता था, उन्हें पेमेंट कर सकता था, तो उसको उनसे मुलाकात की क्या ज़रूरत थी? तो ये मुलाकात वाला जो इसमें आंसर है, ये जब तक भट्टी अरेस्ट नहीं हो जाता, ठीक है, वो इंटेरोगेट नहीं हो जाता। ये भट्टी कौन है सर? ये वो आरफ गालबन नाम है उसका, अच्छा जी, जो अमीर बालाज फैमिली का बहुत वफादार कहा जाता है और उनके बहुत करीब बताया जाता है। बिल्कुल। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशंस के मुताबिक वो भी इस ख़ानदान में एक घुसबैठिया, दूसरा एहसन, वो भी इस ख़ानदान का एक एहसन शाह था, या कह लें है। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब चूंकि तीफी भट्ट के बहनोई को भी कत्ल करवा दिया गया, उधर से अमीर बलाज ऑलरेडी पहले कत्ल हो चुका है, जो अमीर मसब को फंसाया जा रहा है, कहीं इसलिए तो नहीं फंसाया जा रहा है कि वो अपने भाई के कत्ल का मुद्दई है, तो जब हम इसको इस कत्ल में नामजद कर देंगे तो उससे वो पीछे हटाया या पीछे हटाने की कोशिश करवाई जा रही है कि किसी न किसी तरीके से अमीर बलाज के केस का जो उसको ख़राब किया जाता, कह सकते हैं कि जी उसको किस तरह से ख़राब किया जाए और उसके मुद्दई को जो है ना वो किस तरह से पीछे हटा दिया जाए ताकि हम जो मर्जी करें। मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि पलड़ा बराबर करने के लिए मे भी ये अमीर मसब को इन्वॉल्व किया जा रहा है। देखिए मेरे भाई, देखें बड़ा क्लियर है, सेक्शन ऑफ लॉ है, एक दफ़ा है जिसको आप 109 कहते हैं, ठीक है। 109 इतनी पेचीदा सेक्शन है, एक इतनी टेढ़ी दफ़ा है कि जिसको सीधा करने के लिए बाकायदा एक बुनती बुननी पड़ती है। जैसे आप खड़ी पे कोई कपड़ा बुनते हैं और धागे से धागा मिलाया जाता है, तो उसमें कोई 1% भी ना कोई धागा टूटा हुआ होना चाहिए, ना ही उस धागे में कोई कमजोरी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि 109 में आपने किसी को नामजद कर भी लिया
تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو براہ راست ملزمان بالاج مرڈر میں تھے, ٹھیک ہے, وہ مظفر, جی جی بالکل, وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا, وہ بھی چلا گیا. احسن شاہ ٹرانسپریسی بنانے والا, بالکل, ساری یہ لاوا پکانے والا اور لاوے کو پھر پھٹنے کے لیے راستہ دینے والا, وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. بالکل. تو امیر مذہب کو سیکشن 109 میں لا کے پلڑا برابر کرنے والی بات جو ہے, وہ تیفی بٹ صاحب پہ کیا الزام ہے؟ 109 ہی ہے نا جی, وہ تو نامزد ہیں. نہیں 109 ہی ہے. اچھا, تیفی بٹ صاحب براہ راست فزیکلی تو موجود نہیں تھے. ٹھیک, امیر مصعب صاحب بھی براہ راست فزیکلی موجود نہیں ہیں, نہیں تھے. امیر فتح کا نام ایف آئی آر میں اولین سطح پہ مدعی مقدمہ کی طرف سے دیا گیا, اور ان کو تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے پہچانا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, کیسر بٹ صاحب کا نام اس میں دیا گیا. دیکھیں جو خاندانی دشمنی ہوتی ہے نا محترم, اس میں ایسی ہی ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے, اور یہ چیزیں ان فیوچر تفتیش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ بیان دیا جا سکتا ہے کہ جی یہ اس وقت میں ذہنی طور پہ اتنی معاوف ہو چکی تھی, وہ اتنا خوف کا عالم تھا, میں بھی زخمی تھی, تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. بندیاں ورگے بندے ہوندے نے, چہریاں ورگے چہرے ہوندے نے. لیکن اب یہ ملزمان گرفتار ہو کے جو سامنے موجود ہیں شناخت پریڈ کے لیے, یہ میرے ملزم ہیں, میں ان کو بخوبی شناخت کر سکتی ہوں, یہ تو پروسیس آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ اگر پراپر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ملزمان تو سمجھیں بالکل بک ہے, پکے پکے. اب مدعی مقدمہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, مدعی مقدمہ اپنی تفتیش کو لے کے آگے اپنی ایف آئی آر کے حوالے سے کیسے چلتا ہے, یہ لیٹر سٹیج کی باتیں ہیں اور یہ کورٹ میں سامنے آئیں گی. اب سر یہ جو نئی تحریک چلی ہے صلح والی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت یا یہ ٹائم صلح کے لیے بہتر ہے, یا پھر آگے چل کر اس پر تھوڑا سا کام کیا جا سکتا ہے؟ قتل جیسے مقدمات میں کسی نہ کسی سٹیج پہ صلح ہوا کرتی ہے, لیکن یہ چونکہ بہت پرانی بڑی پکتی ہوئی دشمنی کا نتیجہ ہے, مجھے ایک عام تھوڑی سی عقل رکھنے والے شخص کو اس کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ صلح کیسے ممکن ہوگی. اس صلح کی ایک ہی صورت ہے, صاحبان اقتدار, مقتدر حلقے, ٹھیک ہے, دینی حلقے, معززین اور پولیس کی سینئر موسٹ کمانڈ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے براہ راست اس میں پنچایت کرنی ہے, پروبن کرنا ہے, اور یہ صلح کروانی ہے بائی ہک اور بائی کروک, اور حکمن یہ کہہ دیا جائے کہ بس فل سٹاپ. تو یہ خاموشی ہو جائے گی. پچھلے 50 سال سے کوئی بھی ایسا مقدر حلقہ, کوئی بھی ایسے کوئی سینئر افسران, کوئی سیاستدان ان کی دشمنی کو ختم کروانے کی کوشش ہی نہیں کر سکتے. لیکن دونوں لاہور شہر سے بلانگ کرتے ہیں, دونوں کی جو روٹس ہیں وہ اسی شہر سے ہیں, دونوں کے تعلقات ایک ہی جیسے ہیں, دونوں ہی وہی دوست دونوں فریقین کے ہیں. کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کس کی طرف سے بیٹھیں گے, تو یہ پیش رفت نہیں ہو سکی. کسی نے رسک نہیں لیا کیونکہ ہیں تو دونوں اسی شہر کے, بالکل, اور ایک جیسے سب کے تعلقات ہیں, وہی دوست ان کے ہیں, وہی دوست ان کے ہیں. سر آخری سوال یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے بھی اس پہ کوریج کی کہ گوگی بٹ کو پولیس نے کراچی سے گرفتار کر لیا. کون سی لاہور کی پولیس کی ٹیم تھی جنہوں نے گوگی بٹ کو کراچی سے گرفتار کر کے لے آئے ہیں, اور اس وقت وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں یہ باتیں میں نے بھی بہت سنی ہیں اور اس پہ بہت چرچا بھی ہو رہی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمارے یوٹیوبر اینکرز ہیں وہ تفتیشیں کر رہے ہیں, اور تفتیشی پینل بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گرفتاریاں کر رہا ہے, کوئی گرفتاریوں کے نتیجے دے رہا ہے. بالکل, میں اس دشت کی سیاہی میں ایک عمر گزاری میں نے, بالکل, میں نتیجے نہیں دے رہا, میں تفتیش نہیں کر رہا,
جو کہ اس بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے جو شاید صرف میرا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, بالکل کوئی اور نہیں جانتا. لیکن کوئی بھی بات جو میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی, جو میرے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی تک پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی, بالکل اس کو میں کیسے تصدیق کر دوں؟ اور پھر میرے جو ذاتی ذرائع ہیں, اگر میرے ذاتی ذرائع بھی اس کی تصدیق نہ کرتے ہوں تو میں صرف اور صرف ایک ہائپ لینے کے لیے, ایک ٹکر بنانے کے لیے یا اپنے تھم نیل کو برائٹ کرنے کے لیے لکھ دوں گوگی بٹ گرفتار فلان. نو 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 نو, بگ نو فار اٹ. جو گرفتار ہوگا وہ منظر عام پہ آئے گا, پولیس اناؤنس کرے گی کہ فلاں گرفتار ہے اور کیوں گرفتار ہے. بالکل گرفتاری کا ریزن ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل. اگر دیر از اینی ریزن فار دا اریسٹ آف گوگی بٹ تو پھر پولیس اناؤنس کرے گی کہ جناب اس یہ ریزن تھا, ہم نے گوگی بٹ کو اریسٹ کر لیا ہے. ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا ہی زبردست گفتگو کی اور ہمارے دیکھنے والوں کی یقیناً جو ان کے سوالات تھے ان کا آپ نے بڑی خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا, اور ہم امید کریں گے کہ دوبارہ اس کیس کے متعلق آپ کی خدمات لیں گے. اور یقیناً ناظرین, اب چونکہ آپ بار بار کمنٹ سیکشن میں یہ سوال کرتے تھے کہ ابھی تک جو ملزمان جو پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم اپنے ساتھی کرائم رپورٹرز کی یا اپنے ساتھی یوٹیوبرز کی تو ہم ان کے موقف لے کر آپ کے سامنے جو بھی خبریں تھیں وہ پہنچاتے تھے. ظہیر الدین بابر صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس ڈپارٹمنٹ میں بتائی ہے. انہوں نے ایسے ہینیس قسم کے کرائم کو جو ہے وہ سالو کیا ہے, اور یقیناً ان کی جو خبر ہوگی یا ان کی جو باتیں ہوگی وہ 110% اتھینٹک تھی اور سچ تھی. گوگی بٹ کے بارے میں نے میرے پلیٹ فارم سے آپ نے دیکھا کہ گوگی بٹ کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن ابھی تک کسی بھی جو آفیشلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ گوگی بٹ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا تھا. اب چونکہ یہ معاملہ انڈر تفتیش ہے, ملزمان زیر حراست ہیں, ابھی کچھ ملزمان ایسے بھی ہیں جن کی گرفتاری ابھی باقی ہے. اب جیسے ہی وہ ملزمان گرفتار ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان ملزمان کے پیچھے اصل جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ کون تھا, یا پھر جاوید بٹ کو قتل کرانے کے پیچھے کیا محرکات تھے. کیا تیفی بٹ کو تکلیف پہنچانا ہی صرف مقصد تھا یا پھر کیا مقصد تھا؟ آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.